میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی سکتے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی نہیں کم ہمارے، میں جانتا ہوں کہ وہ دشمن بھی نہیں کم ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ ہمارے منہ سے جو نکلے وہ صداقت ہے، ہمارے منہ سے یہ فیک نیوز والی جو بات کہتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہے، رات کو ایک صاحب تمام میڈیا پہ الزام لگا رہے تھے، ابھی میں نے فرق حبیب صاحب کو روکا ہے، ان سے میں نے سوال پوچھا، وہ کہانی میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہوں گا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے۔ جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے نا نون لیگ والوں کو ہم نے بڑا سمجھایا، اس وقت انہیں بھی سمجھ نہیں آتی تھی، اقتدار میں فرعونوں کو سمجھ نہیں آتی، آج انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ کہہ رہے ہوں جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور پھر کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے۔ تو بات یہ کی بات ہو رہی تھی فیک نیوز کی، رضوان رضی لاہور کے جرنلسٹ ایک بات کو کہا کرتے ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ میں رضوان رضی کی بات کر رہا تھا، وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ اس نے کہا ہے، اسے سرزد ہو گیا ہے یا کہہ دیا اس نے جیسے بھی، وہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف والوں کی ایک عادت ہے، یہ جو کام وقت حاضر میں خود کر رہے ہوتے ہیں اسی کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ابھی الزام لگا رہے ہیں پیکا والا، یہ الزام لگا رہے ہیں جھوٹ بولنے کا،
یہ لگا رہے ہیں جی جھوٹی خبریں دینے کا. وزراء سے وزیر اعظم سے لے کے وزراء تک اگر آپ دیکھیں تو سارے اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں. رات کو وزیر اعظم صاحب تقریر کرتے ہیں, فرماتے ہیں جی میڈیا پیسے لے کے گندی رپورٹنگ کرتا ہے, بہتان بازی کرتا ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی نام نہیں ہوتا. ابھی فارغ حبیب صاحب یہ کہہ رہے تھے, علی نواز جوان صاحب رات کو دنیا ٹی وی میں کامران شاہد کے پروگرام میں آسمہ شیرازی پہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ پیسے لے کے کالم لکھتی ہے. اظہر جاوید کو نون لیگ کا نمائندہ کہہ رہے تھے جو انٹرنیشنل ڈیسک کا ہیڈ ہے دنیا ٹی وی کا, اور جب ان سے ثبوت مانگے گئے تو ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں تھے. میں نے ابھی فارغ حبیب سے پوچھا, میں نے کہا سر رات کو آپ کے وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب میں کہہ رہے تھے کہ میڈیا پیسے لے کے گند اچھالتا ہے, تو آپ نے تو سارے میڈیا کو متون کر دیا. اب برائے مہربانی ہمیں وہ نام بتا دیں کہ اے بی سی ڈی ای یہ پیسے لیتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ انہیں خود پتہ ہے جو پیسے لیتے ہیں. میں کہا وزیر صاحب یہ کہنا جواب ہویا, یہ جواب تو نہ ہوئے نا, یعنی آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں, آپ الزام لگائے جا رہے ہیں. اگر ٹیکہ ایگریمنٹس لاگو ہوتا ہے تو سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان میں جنہوں نے پورے میڈیا کو بدنام کیا, بغیر کسی ثبوت کے بدنام کیا, اس کے بعد اگر لاگو ہوتا ہے تو علی نواز جوان پہ جس نے ایک انٹرنیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے جناب الزامات لگائے, ان جرنلسٹوں کے خلاف الزامات لگائے جن کی کریڈیبلٹی سے پوری قوم واقف ہے, اور پھر آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتے. اور پھر آپ کرتے کیا ہے, آپ اسلام آباد کی باتوں کے پرچے تخت لاہور میں کرواتے ہیں کیونکہ وہاں پہ عثمان بزدار بیٹھا ہے. بڑی کمال کی وہاں پہ کمال کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس انداز میں اپنی مرتی ہوئی حکومت کو میڈیا کا سہارا لے کے, یعنی میڈیا پہ ظلم و زیادتی کر کے آپ اس کو ایک نئی زندگی دے لیں گے, تو یہ آپ کی خواہش صرف خواہش ہی رہے گی. کیونکہ سکھ کمل بھی جس ڈکٹیٹر کی موت آئی, کیونکہ میں تو آپ کو ڈکٹیٹر کہتا ہوں, آپ کی سوچ ڈکٹیٹر والی ہے, آپ کے دائیں بائیں ڈکٹیٹر بیٹھے ہیں, جس ڈکٹیٹر کی موت آئی اس ڈکٹیٹر نے میڈیا کے ساتھ پھٹا کیا, اور پہلے تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. اس عمل کے بعد اب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ عمران خان صاحب آپ کی آخری ساتھی ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ اون شرائی صاحب. ساتھیوں, ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, نہ کوئی ہمارا ایجنڈا ہے. ہم صرف اور صرف آزادی صحافت چاہتے ہیں, آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم وہ حق مانگتے ہیں جو ہمیں آئین اور قانون کے مطابق فراہم کیا گیا ہے. اب میں درخواست کروں گا نیشنل پریس کلب کے سابق فنانس سیکرٹری جہانگیر مناز صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب جہانگیر مناز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو, آج روزنامہ جناح کے جو چیف ایڈیٹر ہیں محسن بیگ صاحب, ان کی گرفتاری کا 9واں روز ہے, اور آپ کا جو عزم میں دیکھ رہا ہوں اور جس طرح ہمارے دوستوں کی پارٹیسپیشن ہے, یقینی طور پہ آپ بھی داد کے مستحق ہیں اور ہماری قیادت بھی, کہ جن کے عزم میں کوئی ذرہ بھر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. انشاءاللہ محسن بیگ صاحب کا آخری دم تک ساتھ دیا جائے گا. تو جہاں تک آزادی اظہار کا مسئلہ ہے, اگر آپ دیکھیں تو جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جب فیض صاحب کا دور تھا, 1951 کی بات ہے, تو فیض صاحب کو ایک ریپرینڈی سازش کے آپ دوستوں نے پڑھا ہوگا, اس میں ان کو جیل لے جایا جاتا تھا اور اس وقت سواری بھی ٹانگا ہوتی تھی. تو فیض صاحب نے ایک نظم لکھی تھی کہ آج بازار میں پابا جولاں چلو. پابا جولاں کہتے ہیں کہ جو پاؤں کی بیڑیوں میں ان کو لے کے جاتے تھے, ہاتھ میں بیڑی تو ہوتی تھی لیکن پاؤں میں بھی انہیں اذیت کے لیے ہوتی تھی. تو وہ جو سچویشن تھی, میرا خیال ہے آج بھی صادق آتی ہے جو صورتحال آزادی اظہار کی. تو وہ میں آپ کی دوستوں کی پیش کرتا ہوں نظر ان جو فیض صاحب کی نظم ہے کہ آج بازار میں پابا جولاں چلو, چشم نم جان شوری دا کافی نہیں, تہمت عشق پوشی دا کافی نہیں. آج بازار میں پابا جولاں چلو,
دستو افساں چلو مستو رقصاں چلو خاک بر سر چلو خوب بداماں چلو رات تکتا ہے سب شہر جانا چلو حاکم شہر بھی مجمع عام بھی حاکم شہر بھی مجمع عام بھی تیر الزام بھی سنگ دشنام بھی صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے شہر جانا میں اب باسوا کون ہے دست شانہ کے قاتل رہا کون ہے رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو پھر ہمیں قتل ہوائیں یارو چلو. بہت خوب جناب جہانگیر مناز صاحب. ہم نہیں مانتے ایک پہ حملہ قانون کا غیر قانونی استعمال 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 قدم بڑھاؤ افضل بٹ ہم تمہارے ساتھ قدم بڑھاؤ افضل بٹ پی ایف یو جے آر آئی یو جے تیز ہو جدوجہد تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو جدوجہد تیز ہو جدوجہد تیز ہو. ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں تمہیں دینا پڑے گی آزادی آزادی نہ بھیک ملیں گے آزادی آزادی ہم چھین کے لیں گے تیرا باپ بھی دے گا آزادی پیکا کے ضابطے ہم نہیں مانتے پیکا کے ضابطے ہم نہیں مانتے پیکا کے ضابطے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے بھیکا 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 کے ضابطے محسن جمیل بیگ کو رہا کرو 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 ایک پہ حملہ سب پہ حملہ 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 ایک پہ حملہ سب پہ حملہ. بہت شکریہ زہر نیازی صاحب. ساتھیوں، جیسے جیسے دن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں ہمارا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے. آج دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہمارے ساتھی پرجوش ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ محسن جمیل بیگ صاحب کی رہائی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے قائد افضل بٹ صاحب روزانہ کی بنیاد پر اس احتجاج میں تشریف لا رہے ہیں. صدر نیشنل پریس کلب انور رضا صاحب، سیکٹری راجہ خلیل صاحب اور اے پی پی یونین کے صدر شہزاد چودھری صاحب اور دیگر ساتھی جو روزانہ اس کیمپ میں تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھیوں، یہ سلسلہ آج کا نہیں، یہ احتجاج کوئی پہلے دن نہیں ہو رہا، یہ اس دن سے جاری ہے جب سے صحافیوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے، زبان بندی کی جا رہی ہے، اور جب تک یہ زبان بندی کا سلسلہ نہ رکا یہ احتجاج جاری رہے گا. اب میں درخواست کروں گا نیشنل پریس کلب کے سابق فنانس سیکٹری اسحاق چودھری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اسحاق چودھری صاحب.
دوستو میں کتاب تو نہیں ایک سارے شیخو پورا دے بڑے بڑے لیڈر بھی سن شاعر سی انہاں تعلق تے JUI نال سی امین گیلانی صاحب انہاں دے بیٹے اج کل بڑے مزاحیہ شاعر نے سلمان گیلانی صاحب اس ویلے ضیاء الحق پیک تے ظلم شلم صاحب انہاں دا ایک شعر ہے یہ جڑا میں نظر کراں گا عمران خان ہم نے تو تخت الٹے ہیں بڑے بڑے فرعونوں کے الٹے ہیں بڑے بڑے فرعونوں کے عمران خان تو کس بات کی مولی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ PFUJ جو ہے یہ ہماری اور انشاءاللہ کبھی چھاپرا صاحب کبھی برنا صاحب کبھی افضل بٹ صاحب کبھی شرارہ گروپ صاحب جنہوں نے اس جدوجہد کو اور اس PFUJ کو جو ہماری اسٹرگل میں ہے یہ ہمیشہ ہمیں ہم ان کے ساتھ ہیں پیچھے ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں جتنا انہوں نے اس کو جلا بخشی ہے یا طاقت بخشی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوست کسی طوفان وغیرہ سے ڈرتے نہیں ہیں نہ جیلوں سے ڈرتے ہیں جیلوں میں بھی رہے کوڑے بھی کھائے ماشاء اللہ میں مگر ہم چونکہ حق پہ ہیں سچ پہ ہیں جیسے وہ رات کو ابھی بہت سارے دوستوں نے ذکر کیا میں نے بھی تھوڑا سا سنا واٹس ایپ اور سن رہے تھے ساری تقریر تو میں نے ایسے میں کہا 2 منٹ سے زیادہ اس کی تقریر نہیں سنی جا سکتی مطلب جھوٹ سننا ہے تو پھر کسی طریقے کو جھوٹ بولے چلو سن بھی سکتا ہے بندہ تو رات کو جو اس نے چھوٹا پن دکھایا بہت ہی چھوٹا پن مطلب کہ صحافی جو ہے پیسے لے کے خبریں لگاتے ہیں وہ بھائی ہوں بھی ساڈے ہوں شرازی صاحب نے کی ہوتا نا فرق حبیب نو سوال کیتا کہ جے تسی دسیا تے ہے نہیں پیسے لیندا کون ہے دسو تو صحیح یہ مطلب ہے اسی سانو سارے افیکٹ کرتا فیک نیوز کیوں چلا رہے ہیں پہلے تو یہ انکوائری ہو گئی نا فیک نیوز کی میرا خیال ہے کہ سانو PFUJ نو رٹ کرنی چاہیے کہ سانو اسی چونکہ ریپرزینٹ کرنے ہیں پورے پاکستان کے صحافیاں اور یہ سانو سارے یہاں کرپشن یا جو ملوث کیتا گیا یہ جڑا نا میرا خیال یہ ہے کہ بٹ صاحب یہ غور کر کے کم سے کم یہ کٹارے سے لیاؤ نا پھر ویکھاں گے وہیں تے آندا مینوں 3 سال ہو گئے انصاف نہیں ملیا میری جنانی دے بارے گلاں کیتیاں سن ہاں جی ڈائریکٹر اسیسینیشن کیتی سی تے وہ جڑی جنانی چھڈی سی وہ اتنے کل پریس کلب لگی پھرتی سی کراچی وہ آندی پھرتی سی انہوں پھڑ دے نا کتاب تو اس نے کی تے باقی ہے نا خیالات نال اجازت چاہوں گا بہت مہربانی بہت شکریہ اسحاق چوری صاحب نے بھی بہت جدوجہد کی ہے اور ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کی ہے اب میں درخواست کروں گا نیشنل پریس کلب کے سابق صدر جناب طارق چوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں طارق چوری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو معذرت کہ گزشتہ 9-10 دنوں سے آپ لوگ یہاں پر احتجاج پر تھے اور میں چونکہ ڈیوٹی کے لیے باہر تھا اس میں شرکت نہیں کر سکا لیکن آپ کی ساری کارروائیاں جو ہے ماسکو میں ساتھ ساتھ دیکھتے رہے ہیں کس طرح سے بٹ صاحب اور باقی شہزاد صاحب ہمارے ساتھ دوست کس طرح سے متحد ہو کر یکجان یا کالب ہو کر آپ نے اپنے وقت کی طاقتور ترین مقابلہ کیا خیال ان کا یہ تھا جب یہ پیکا کا انہوں نے آرڈیننس کنسیو کیا ان کا خیال تھا کہ آرڈیننس آئے گا اور آرڈیننس پاس ہو جائے گا اور کوئی زبان جو ہے کسی زبان سے احتجاج کے لفظ نکلے گا کہیں سے بغاوت بھی ہوگی اور لوگ چپ چاپ کر کے اس کو قبول کر لیں گے لیکن شاید کوئی بھی حکمران جو ہے ماضی سے واقف نہیں ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے حکومت وقت ہر صحافی کو ہر چینل کو ہر اخبار کو اپنا حلیف سمجھتی ہے اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر اس کو حلیف سمجھتی ہے چند سال پرانی بات ہے بٹ صاحب کو یاد ہوگا جب یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ بن رہا تھا اس وقت کی جو وزیر صاحبہ تھیں اور آج اپوزیشن میں ہیں ان کے پاس بھی ہم اسی طرح جاتے تھے ان کو بتاتے تھے
کہ یہ جو آپ قوانین بنا رہے ہیں, یہ جو آپ ضابطے بنا رہے ہیں, ایک دن کبھی اپنی جو ان کی نیت ہے وہ پاس نہیں ہو سکے گا, وہ عمل نہیں ہو سکے گا. لیکن حکمران اپنا کام کرتے رہیں گے, وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. نہ ہم کسی کے دشمن ہیں, نہ ہم کسی کے سیاسی حریف ہیں. ہم نے اپنی کمیونٹی, اپنا آزادی کا حق, اپنی جو شخصی آزادیاں ہیں, حق اظہار رائے ہے, اس کا تحفظ کرنا ہے. اس کے لیے ہم 1 ہوں, 10 ہوں, 10,000 ہوں یا 10 لاکھ ہوں, ہم یہاں کھڑے رہیں گے اور کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے رہیں گے. ہم نے بچپن میں ضیاء کا دور دیکھا تھا. ساکر صاحب ہمیں بتاتے ہیں اور باقی لوگ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے مساوات اخبار اور باقی اخبارات کے سفید ہوتے تھے. آدھا صفحہ کوئی خبر ہوتی تھی, کوئی خبر نہیں ہوتی تھی. آج اس کے بعد اتنے سال گزرنے کے بعد پہلی دفعہ ہے ہم نے بڑی سخت دور دیکھے ہیں. شرف کے دور میں بھی دیکھا ہے اور دوروں میں بھی دیکھا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی اخبار کے دفتر پر آئے روز چھاپے پڑتے ہو. اندازہ لگائیں کہ ایک شخص محسن بیگ جس کے خلاف ان کو شکایت ہے, وہ شخص جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے. قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے. قانون نے کچھ مقدمات میں ان کی ضمانت کی ہے, کچھ مقدمات میں ضمانت کا کیس چل رہا ہے. لیکن یہ جو جناح کا دفتر ہے, یہ جو آن لائن کا دفتر ہے, اس پہ ہر روز FIA اور ہر روز چھاپے والے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. یہ اپنے نامہ اعمال میں جو کہ پہلے کافی سیاہ ہے, اس میں مزید سیاہی شامل کر رہے ہیں. ہمارا کام اپنے حق کی حفاظت کرنا ہے. اور پاکستان کا یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر, ہمارا دین, ہمارا مذہب اور ہر انسان کا جو بنیادی پیدائشی حق ہے وہ یہ ہے کہ اپنی آزادی کا حق, اپنی آزادی کا دفاع کرے. اپنی اس آزادی کے دفاع کے لیے ہم کھڑے رہیں گے, مقابلہ کرتے رہیں گے. ہم نے ان کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑنا, ہم نے ان کے مقابلے میں سیاسی جماعت نہیں بنانی. لیکن ہر وہ شخص جس کا تعلق صحافت سے ہے, اس پیشے سے ہے, اس مقدس پروفیشن سے ہے, جب تک یہ قانون, جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا, جب تک زیادتی کے ساتھ, ناانصافی کے ساتھ گرفتار شدہ محسن بیگ کو رہا نہیں کیا جائے گا, ہم اسی طرح احتجاج کرتے رہیں گے, سڑکوں پر رہیں گے. حکومت کا وقت کا کام ہے کہ ہوش کے ناخن لے اور اس اپنی زیادتی کا ازالہ کرے, اور تمام زیادتیوں کا ازالہ کرتے ہوئے یہ جو جعلی مقدمات ہیں, یہ جو بے بنیاد مقدمات ہیں, ناانصافی پر مبنی مقدمات ہیں, ان کو واپس لیا جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ چر صاحب. یہ موجودہ حکومت جب آئی تھی تو خان صاحب کہتے تھے کہ ہم میڈیا کی طاقت پر حکومت میں آئے ہیں, اور جب 2-3 سال میں یہ کام نہیں کر سکے, اس میں نہ تو میڈیا کا قصور ہے, نہ کوئی دوسروں کا قصور ہے, کارکردگی ان کی اپنی نہیں. لیکن اب میڈیا پہ الزام لگانا شروع کر دیا ہے کہ میڈیا کے لوگ پیسے لے کے خبریں چلاتے ہیں. خان صاحب, ہم نے تو وہ بھی عوام کو دکھایا جب آپ بجلی کا بل جلا رہے تھے, جب آپ سول نافرمانی کی بات کر رہے تھے, جب آپ کہتے تھے کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے منگوائے جائیں. میڈیا تو سب کچھ دکھاتا ہے, فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے کہ حق اور سچ کی بات کون کر رہا ہے. اب میں درخواست کروں گا APP یونین کے صدر جناب چودھری شہزاد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. چودھری شہزاد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو, عمران خان وہ شخص ہے کہ جس سے جو میری ایج کے لوگ ہیں وہ بڑا پرانا پیار کرتے ہیں. اس کو ایک کرکٹر کے طور پہ ہم اپنا ہیرو سمجھتے تھے, اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنے جو رفائی کام شروع کیے تو اس وقت بھی نوجوانوں نے اور ہماری ایج کے لوگوں نے بہت دل سے پیار کیا, اور اسی کا شاید انہوں نے غلط مطلب لیا اور یہ سیاست میں آ گئے. اور سیاست میں آ کے پھر انہوں نے وہی کیا جو ماضی میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہمیں وہ عمران جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے باتیں کرتا تھا, وہ عمران خان بہت جلد 1.5 کے اندر چلا گیا. اور جو کل کی سپیچ ہے, کل میں نے اس کی تقریر تو نہیں سنی, لیکن مجھے اتنا پتہ چلا کہ انہوں نے ایک جگہ پہ یہ کہا, آج کہا لاہور میں, کہ 3 سال بعد انہیں سمجھ آئی کہ انہیں انڈسٹری کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اگر ملک کا وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو 3 سال بعد, یعنی کہ وہ 3 سال کا حساب کون لے گا ان سے. بات وہی ہے کہ جب ان کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ اپنے وہی چیز, وہی فورم میڈیا جس کے ذریعے عمران خان بنا,
وہی میڈیا کہ 92 کا ورلڈ کپ تھا تو یہی اخبارات تھے ہمارے، یہی ہمارے چینلز تھے کہ جن پہ اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، اور وہ ہیرو تھا بھی، ہم مانتے بھی ہیں کہ اس وقت تھا بھی، وہ ایک کرکٹر تھا اور لے کے آیا. لیکن اب جو صورتحال ہے ملک کی، اس سے اب صورتحال ہمارے لیے تو گمبھیر ہے، لیکن جو خان صاحب کے اپنے قول و فعل کا تضاد نظر آیا، اس میں ہم یہ کہیں گے کہ میرا خیال ہے کہ اب ان کو خود ہی گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ معاملات اس حد تک پہنچ گئے ہیں. کبھی یہ میر شکیل صاحب کو گرفتار کروا دیتے ہیں، کبھی یہ محسن جمیل صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں اب کوئی کسی کی آنکھوں پہ آپ پٹیاں نہیں باندھ سکتے. اب وہی بات جو چوئی صاحب کر کے گئے ہیں کہ ریحام خان آپ کی منقوہ تھی، انہوں نے کتاب لکھی، تو اب اس میں کسی جرنلسٹ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آپ انتقام جرنلسٹ سے لیتے ہیں. اسی طرح جو بھی بات آپ کرتے ہیں، جو آپ کے سیاسی ناپختہ کے ذہن کے لوگ مشیر ہیں، وہ ایسی حرکتیں کروا رہے ہیں آپ سے کہ آپ کا آگے نہ صرف یہ کہ آپ کی حکومت جائے گی، آپ ہمیشہ کے لیے اس سیاسی جو سمندر ہے اس میں غرق ہو جائیں گے. تو صورتحال اس وقت یہی ہے کہ جو PFUJ ہماری تنظیم ہے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، آپ خان صاحب آپ کبھی اس چیز کو دیکھ لیں، اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. اگر یہ ایوب کے آگے نہیں جھکے، اگر یہ ضیاء کے آگے نہیں جھکے، اگر یہ مشرف کے آگے نہیں جھکے، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ تو ایک پپٹ سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں، اور آپ کیسے اس تنظیم کو روک سکتے ہیں، اس تحریک کو روک سکتے ہیں؟ اور آزادی اظہار رائے، یہ ہمیں جب پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات کا واضح اعلان کیا تھا کہ ہمارا یہ ملک ہوگا جہاں ہر شہری کو آزادی حاصل ہوگی. اور میڈیا، ہم فیس ہیں، ہم آئینہ ہیں، ہم آپ کا فیس آپ کو دکھا رہے ہیں. اگر آپ کو اپنا چہرہ اچھا نہیں دکھائی دے رہا تو اس آئینے کو نہ توڑیں، خدا را اپنے فیس پہ لگا ہوا وہ کالک، وہ گندگی ملے، اپنی صاف کریں، اور تاکہ آپ کا چہرہ ایک اچھا چہرہ فیس سامنے آئے. اور ابھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو قوانین یا جو بنائے جا رہے ہیں، اس پہ ہمارا تو نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہم غریب لوگ ہیں، ٹریڈ یونینسٹ ہیں، اخبار کے مزدور ہیں، ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں. وہی بات ہے کہ پانے کو تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن کھونے کو کچھ نہیں. لیکن خان صاحب، آپ کی ان حالات کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل کہ کسی جگہ پہ بھی آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ آپ نے اس طبقے کے ساتھ ہمیشہ سے جنگ لڑی جس طبقے نے آپ کو وزارت عظمیٰ کی منصب تک پہنچایا. تو اب میں یہ اس عزم اور یقین کے ساتھ کہ محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ ضرور رہا ہوں گے. ہماری یہ تحریک کا احساسہ ہے کہ افضل بٹ جیسا قائد ہمیں ملا، وہ قائد جو کبھی کسی آمر کے سامنے، کبھی کسی جمہوری ڈکٹیٹر کے سامنے نہیں جھکا، اور اس نے جب ایک بیڑا اٹھا لیا تو ہم اخبار کے ورکر، ہم میڈیا کے کارکنان، ہم ان کی قیادت میں متحد ہیں. کل بھی پارلیمنٹ کے سامنے ایک احتجاج ہوا، اور یہ جناب میں بھی آج 9واں دن ہے کہ احتجاج جاری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک اور بھی لوگوں کو تھوڑا چیز کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں محسن بیگ صاحب سے تو محبت ہے، ان کے ساتھ وہ ایک آن لائن نیوز ایجنسی اور جناح اور ادارے چلا رہے ہیں جس میں سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں، وہ مزدور کام کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جب ان کا آنر یا ان کا بڑا جو ہے وہ گرفتار ہوگا تو ان لوگوں کے روزگار کا بھی ہمیں فکر لاحق ہو جاتی ہے. تو ہم نے ہمیشہ سے اپنی تنظیم کے ساتھ جو کمٹمنٹ کا اظہار کیا وہ اسی لیے کیا کہ یہ ورکرز کی نمائندہ تنظیم ہے، PFUJ ہماری تنظیم ہے، RIUJ ہماری تنظیم ہے، اور جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں پہ یہ کھڑی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شہر کے تمام ٹریڈ یونینسٹ، تمام اخبار کے مزدور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور ہم اپنے قائد افضل بٹ کی قیادت میں اس وقت تک تحریک جاری رکھیں گے جب تک محسن بیگ صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا. اور میڈیا کے یہ جو کالے قوانین ہیں، پیکا قانون ہو یا باقی دیگر قوانین جو بنائے جا رہے ہیں، جو میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، ان سے جب تک یہ واپس نہیں لیتے اس وقت تک ہماری یہ تحریک جاری رہے گی. اور ہم ایک ورکر کی حیثیت سے اپنے قائد کو فالو کرتے ہوئے اس تحریک کا حصہ بنیں گے. اور مجھے یہ بالکل روز روشن کی طرح آیا نظر آ رہا ہے، عمران خان اگلے منظرنامے میں نظر نہیں آ رہا، لیکن PFUJ اور ہمارے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، جو ہمارا اتحاد ہے، وہ اسی طرح برقرار رہے گا اور تمام ظلم کی سیارات ختم ہوگی. اور انشاءاللہ ایک بہت پیارا صبح ایک طلوع ہوگی، اور اس کا تمام تر جو سہرا ہوگا، جو ہمارے لیڈ کر رہا ہوگا، وہ افضل بٹ ہوگا، اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ.
بہت شکریہ چوری صاحب. ساتھیوں، جس دن محسن جمیل بیگ صاحب کے گھر پر FIA کے لوگ گھسے، انہیں گرفتار کیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا، اسی وقت ہمارے قائد، ہمارے لیڈر افضل بٹ صاحب، انور رضا صاحب، RIUJ PFUJ کے ناصر زیدی صاحب اور دیگر ساتھی فوری طور پر روزنامہ جناح پہنچے اور آن لائن نیوز ایجنسی اور روزنامہ جناح کے ورکر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا، اور آج تک وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب میں درخواست کروں گا آن لائن نیوز ایجنسی کے گروپ ایڈیٹر جناب شمشاد مانگڑ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب شمشاد مانگڑ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو بھائیوں، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ مسلسل نام روز بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں اکثر اپنے جو ویلاگ کرتا ہوں ان میں بٹ صاحب سے، باقی قیادت سے گلہ کیا کرتا تھا کہ آپ صرف مخصوص لوگوں کے لیے احتجاج کرتے ہیں. وہ اللہ نے ایسی سنی ہے کہ صرف احتجاج ہی اب ہمارے لیے ہو رہا ہے، اور بٹ صاحب صبح دوپہر شام ہمارے لیے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. اور جہاں تک یہ پیکا آرڈیننس کا تعلق ہے، جناب طارق چوری صاحب، بٹ صاحب اگر غور فرمائیں تو سب سے زیادہ خبریں جو ہیں وہ سرکاری ذریعے سے جاری ہوتی ہیں. ہماری تو 2-4 خبریں ہوتی ہیں، جنگ اخبار دیکھ لیں، دنیا دیکھ لیں، ایکسپریس دیکھ لیں، زیادہ سرکاری ذریعہ ہوتا ہے اور الحمدللہ سارے کا سارا جھوٹ ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں، غور کریں کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے کوشش کی کہ وہ خبر خود بریک کریں گے کہ 10 روپے کا پٹرول سستا ہو رہا ہے، یعنی بیپر وہ خود دینا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے جناب پرویز خٹک نے وہ بیپر دے دیا جس پہ اس کی سرزنش ہوئی کہ یہ خبر تو میں نے بریک کرنا تھی. اور اگر آپ خبر کی تعریف پہ جائیں گے، یقین مانیں، آپ اہل دانش کو بٹھا لیں تو پھر خبر جاری کرنے کی ساتھ میں وزیر اعظم بھی آئے گا، ان کے جو باقی وزراء ہیں وہ بھی آئیں گے اور بیوروکریسی بھی آئے گی. تو بٹ صاحب، اگر آپ کو یاد ہو، جب نئے جناب وزیر اعظم صاحب نے اپنا منصب سنبھالا تھا، انہوں نے جلدی میں ایک بیپر جاری کیا کہ جناب ہمیں تیل کے ذخائر مل گئے ہیں، ہمیں سونا مل گیا ہے، جشن مناؤ، خوشحالی آ رہی ہے، اور وہ باؤنس ہو گئی. تو پیکا ایکٹ سیدھا جانا چاہیے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کہ وزیر اعظم کو پکڑیں کہ جناب آپ نے اتنی بڑی جھوٹی خبر دے دی. اور پھر یہی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے یہ خبر دی تھی قوم کو کہ 1 لاکھ گھر 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، وہ خبر باؤنس ہو گئی. 1 کروڑ نوکریاں دینے کی خبر کس نے دی؟ جناب محترم عمران خان صاحب نے، وہ بھی باؤنس ہو گئی. اور یہی نہیں رکا سلسلہ، انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو بغیر گارنٹی کے 1 کروڑ روپے تک ہم قرضہ دیں گے. کوئی ہے ادھر بیٹھا ہوا نوجوان جس کو ملا ہو؟ خبر باؤنس ہوگی. نہیں، پیچھے کچھ ہے. اچھا، وہ خبر بھی باؤنس ہو گئی. لیکن اصولی طور پہ اگر ہمارے ادارے جو ہیں غیر جانبدار ہوں، زیر اثر نہ ہوں، یقین مانیں اگر پیکا آرڈیننس کا نفاذ کر ہی دیا جائے تو ساری کابینہ سمیت وزیر اعظم گرفتار ہو جائے. اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. اور رات میں انہوں نے جو جھوٹ بولا کہ جناب کسانوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں گے، اس سے پہلے 3 سال اس حکومت کو ہو گئے، انہوں نے پہلے بھی کہا کہ کسانوں کو قرضے دیں گے، کوئی قرضے ورزے نہیں دیے گئے، یہ بھی جھوٹی خبر ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں، میں اپنے طور پہ یہ مطالبہ کرتا ہوں جناب وزیر اعظم صاحب، آپ چونکہ اللہ نے آپ کو اس منصب پہ پہنچا دیا ہے، اور ظاہر ہے جو بندہ بادشاہ بنتا ہے پھر بادشاہ بن کے جو سہولیات ہوتی ہیں ان کو انجوائے بھی کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اظہار نیازی کو کیسے پکڑنا ہے، افضل بٹ کو کیسے قابو کرنا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے طور پہ ذرا غور فرمائیں کہ جو قوانین آپ جاری کر رہے ہیں، جو قوم کے ساتھ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، جو قوم کو آپ جھوٹی خبریں دے رہے ہیں، تو پیکا آرڈیننس میں آپ FIA کو یہ کہیں کہ جو بندہ، کیونکہ آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں، تو جھوٹی خبر وزیر اعظم دے، کوئی وفاقی وزیر دے، کوئی وزیر اعلیٰ دے، سب کی گرفتاری ہونی چاہیے. تو میں پیکا آرڈیننس سے زیادہ اس بات پہ زور دوں گا کہ FIA والے یہ دھیان رکھیں
کہ اگر پی ٹی آئی کے ٹویٹر سے اگر پی ٹی آئی والوں کی طرف سے جھوٹی خبریں جاری ہوں کہ ان کا وزیر اعظم یہ کر رہا ہے، وزیر اعظم تو خیر وہ پوری قوم کا ہے، ہمارا بھی وزیر اعظم ہے، بے شک ہماری بدقسمتی ہی سے، لیکن اداروں کا یہ کام ہے کہ اگر جھوٹی خبر سرکار کی طرف سے جاری ہو تو پی کا آرڈیننس ایک جتھا پہنچ جائے کہ بھائی جان تسی کی دے پتر ہو، اور اگر ہم جھوٹی خبر دیں تو بسم اللہ آ جاؤ بھئی ہماری طرف۔ لیکن یہ دیکھیں نا ادھورا آرڈیننس کہ جو مخالف جس کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہوگا وہ جھوٹی خبر دے گا تو ایک جتھا آئے گا آپ کو پکڑ لے گا، لیکن حکومت والی سائڈ پہ جو ہو جتنا مرضی جھوٹ بولو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو لہذا میری اپیل ہے صحافی قیادت سے بھی سب سے بھی کہ جھوٹی خبریں جو حکومت دیتی ہے ان کے لیے یا تو نیا آرڈیننس لایا جائے یا پھر آئین میں ترمیم کر دی جائے کہ جو حکومت میں ہوگا اس کو جتنا مرضی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور جو حکومت کے مخالف ہوگا وہ ذرا بھی ایک لفظ بھی جھوٹ بولے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ بہت شکریہ محمد صاحب۔ فیک نیوز تو کوئی ادارہ نہیں چلانا چاہتا، چونکہ ہر ادارہ چاہتا ہے کہ میرا سوسائٹی میں نام ہو، کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا نام متاثر ہو، لیکن حکومت کی طرف سے آئے روز فیک نیوز آتی ہے اور وہ جب چاہتے ہیں فیک نیوز چلوا دیتے ہیں۔ کیونکہ موجودہ وفاقی وزیر جناب فواد چودھری صاحب نے بڑی کوشش کی، انہوں نے ہمارے ہی ساتھیوں کو خریدنے کی کوشش کی، ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی، ان کو فل فلیج سپورٹ کی، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ہمارا گروپ وہ ہے جو اپنے مخالف کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے سب سے پہلے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اور یہ جو ایکٹ لے کے آئے پھر آرڈیننس آیا ہے، اس کا استعمال تو مسلسل غیر قانونی طور پر ہو رہا ہے، لیکن صحافی جو ہیں وہ الحمدللہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ اب میں درخواست کروں گا نیشنل پریس کلب کے سیکرٹری جناب خلیل راجہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ راجہ خلیل صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تہی تھا، وہ اب پھرتے ہیں اس شہر میں تنہا لیے دل کو، وہ اب پھرتے ہیں اس شہر میں تنہا لیے دل کو، ایک زمانے میں مزاج ان کا بھی سر عرش بری تھا۔ آخری شعر محسن جمیل بیگ صاحب کے لیے۔ چھوڑنا گھر کا ہمیں یاد ہے، چھوڑنا گھر کا ہمیں یاد ہے، محسن جمیل نہیں بھولے، محسن جمیل نہیں بھولے، تھا وطن ذہن میں اپنے کوئی زندہ نہیں تھا۔ دوستو، آج پی ایف یو جے کے دھرنے کے 9ویں روز بھی یہاں پر موجود ہیں، جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بھی میڈیا ہاؤسز پر پابندی لگائی گئی، جب بھی کسی صحافی کے گھر کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، جب بھی صحافیوں کی کردار کشی کی گئی، جب بھی صحافیوں کا معاشی قتل کیا گیا، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ نے ہمیشہ آواز بلند کی، چاہے کوئی بھی حکمران ہو، کوئی ڈکٹیٹر ہو، کوئی جمہوری حکومت ہو، ہمیشہ پی ایف یو جے نے صحافیوں کے حقوق کی جنگ لڑی ہے۔ آج بھی جب پی کا آرڈیننس کی آڑ میں ایک جواز بنا کر ٹارگیٹڈ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، اس پی کا آرڈیننس کے پیچھے چھپ کر
پسند ناپسند کی بنیاد پر صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو صحافتی اداروں سے ان کی نوکریاں چھینی جا رہی ہیں، ان پر چھاپے مار کر ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، تو اس وقت کی حکومت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے یہ 6 گھنٹے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ جیلیں، یہ 4 دیواریاں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیشہ ان جیلوں میں سے، ان جیلوں سے باہر آ کر صحافیوں نے ہمیشہ قلم کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیا۔ یہ حکومت جو چند دن کی مہمان ہے، یہ آرڈیننس اور ایکٹ کے پیچھے چھپ رہی ہے، یہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر قانون سازی کرنے کے بجائے رات کے اندھیرے میں آرڈیننس جاری کر کے لوگوں کے بنیادی حقوق پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوستو، آج بھی جب جرا اور آن لائن نیوز ایجنسی پر دن دیارے چھاپے مار کر نہ جانے یہاں سے یہ کون سا ریکارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہاں پر چھاپے مارنے کی ضرورت ہے وہاں تو ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، لیکن نہتے صحافیوں کے میڈیا ہاؤسز پر چھاپے مار کر یہ اپنی بوکھلاہٹ کا ثبوت دے رہے ہیں۔ دوستو، آپ اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں۔ پی ایف یو جے آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گی، آر آئی یو جے آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گی، نیشنل پریس کلب کی قیادت آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گی۔ ہر فورم پر آپ کا مقدمہ لڑا جائے گا، ہر حکومت کے سامنے آپ کا مقدمہ لڑا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب محسن جمیل بیگ صاحب رہا ہوں گے اور اسی شان و شوکت سے اپنا کام کر رہے ہوں گے اور شہری آزادیوں کے لیے اور لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سیکرٹری نیشنل پریس کلب صاحب۔ ساتھیوں، اب میں درخواست کروں گا ہمارے قائد، ہمارے لیڈر جو دن رات صحافیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی بیماری کے باوجود پھر بھی وہ مسلسل روزنامہ جنا اس احتجاجی کیمپ میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود وہ موجود رہے اور تقریر نہ کر سکے، آج ان کی طبیعت بہتر ہے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں ہمارے لیڈر جناب افضل بھٹ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ساتھیوں، پرجوش نعرے لگانے ہیں اور اظہار نیازی صاحب نعرے لگواتے ہیں۔ قدم بڑھاؤ افضل بھٹ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ افضل بھٹ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ افضل بھٹ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ افضل بھٹ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پی ایف یو جے، پی ایف یو جے، زندہ باد، آر آئی یو جے، زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں روزنامہ جنا اور آن لائن کی ورکر ایکشن کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو اپنے حق کے لیے آج نویں روز بھی یہاں فٹ پاتھ پر موجود ہیں، کیونکہ جب محسن بیگ صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد آن لائن اور جنا کے دفتر پر ایف آئی اے نے مسلسل چھاپے مارے، یہاں کے ورکر کو ہراساں کیا، تو شاید وہ سوچ رہے تھے کہ جس طرح کسی بھی سیٹ کے گھر پر چھاپا مارا جائے تو اس کے ورکر بھاگ جاتے ہیں، یہی ٹرائی انہوں نے جنا اور آن لائن میں کی۔ لیکن میں جنا اور آن لائن کے جواہی مند ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایکشن کمیٹی بنا کر یہ اعلان کیا کہ ہم جنا اور آن لائن کو بھی بچائیں گے اور محسن بیگ کو بھی رہا کرائیں گے، جس پر میں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، کل پی کا آرڈیننس کے خلاف پی ایف جے